رہے گا، تو اس لیے اس دور کے بھی ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، صرف بتانا ان کی جو بات ہے وہ مقصود ہے علمی حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں جس چیز کا مجھے علم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کا میں 6 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، اور جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہوتا اس کا میں 18 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، اور اس دور کے کیا بات۔ تو اس لیے ہمارا جو ہتھیار ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے، جس کو بھی ہم نے جو بھی بات کرنی ہے، وہ تو یہ کتابیں ہیں، دینی کتابیں۔ جتنا ان کے ساتھ اور جتنا اساتذہ کرام کے ساتھ اور اپنے مشائخ کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ ہوگا، تو یہ شاید ہمیں عام موقع پر بات سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی مشکل میں بندہ پھنستا ہے، کہیں علمی محفل کے اندر جاتا ہے، پھر ضرور اپنے اساتذہ کی یاد آتی ہے، پھر ان کا پڑھانا بھی یاد آتا ہے، ان کا تربیت کرنا بھی یاد آتا ہے کہ وہ جو بات ہمیں 10 سال پہلے پڑھائی تھی، آج وہ 10 سال اور زندگی کے اس معاملے میں بھی وہ بات ہمیں کامیابی دے گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے اندر کمزوری رہ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس ادارے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور جس استاد سے ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے۔ اور میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر جو 25-26 آداب لکھے ہیں مرشد کے، استاد کے، اس کو اگر ہم پڑھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، اور ادارے کے اندر بھی جہاں بھی مدرسہ ہے وہاں وہ لگے ہونے چاہیے، کیا بات، اور وہاں اس کا درس ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جب ادھر شریف آباد استانہ ہے حضرت علامہ مولانا پیر زہیب رشید صاحب، وہاں بھی کمپوزنگ کر کے دیے تھے ہم نے، ادھر بھی یہ خدمت میں کمپوزنگ کر کے پہنچا دوں گا، آپ نے پھر اس کو لگا دینا ہے، اور اس کو گائے بغیر جس طرح مکتوبات کا درس ہوتا ہے نا فقیر آباد میں اور استانوں میں، تو روزانہ ایک بھی ان آداب میں سے ایک آداب بھی سامنے رکھ دیا جائے، استاد اور مرشد کے آداب، ٹھیک ہے، روزانہ ایک چیز بھی بیان کر کے اور لکھوا دی جائے بچوں کو، وہ 25-26 جو ہے جتنے بچے بھی ہیں سب کے پاس لکھے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور اس حوالے سے پڑھی تھی، حضور فیض ملت کی کتاب ہے استاد کے آداب، جی لکھیں یہ بات، جی یہ لکھیں، حضور فیض ملت کی تصنیف، جی استاد کے آداب۔ وہ پہلے دور طالب علم میں تو نہیں پڑھ سکے، بعد میں موقع آیا، ہوتا ہی ہے بہت ساری باتیں جو ہے نا پھر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ کرونا کے معاملات جب تھے، اب بظاہر کچھ معاملات میں رکاوٹ بھی تھے، لیکن کئی بندوں کے لیے استاد کے آداب کتاب کا نام ہے، اچھا جی، اس کا نام ہے بیٹا استاد کے آداب، حضور فیض ملت کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ کچھ معاملات میں رکاوٹ اور مسائل بھی تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے دینی فائدہ بھی بن گیا۔ اب استاد صاحب پڑھاتے رہے گھر میں، اور پڑھنے والے جو پروفیسر حضرات یا اساتذہ کرام وہ پڑھتے رہے، 3 مہینے وہ پڑھتے رہے، اور انہوں نے ریکارڈنگ کی۔ ہم نے 322 اسباق الف سے لے کر یا تک ساری ترتیب کے ساتھ، جس طرح کتاب ہے اسی ترتیب کے ساتھ ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر ڈال دیے، 320 اسباق۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ فائدہ بھی ہو گیا اس حوالے سے۔ تو اس لیے استاد کے آداب کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، تو آپ کی جو کتاب ہے اس میں جب اس کو میں نے پڑھا تو پھر دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو کتاب وہ ہے جب ہمارا بچہ مدرسے میں داخل ہو، اس کو قرآن مجید قاعدہ کتابوں کو ہاتھ بعد میں لگانے جائے، پہلے یہ الف سے لے کر یا تک اینڈ تک، شروع سے لے کر 25 30 50 جتنے صفحات ہیں اس کو پورا پڑھایا جائے، اس کا درس اب PDF میں مل جائے گی، اس سے موبائل میں ڈال کے درس دے سکتے ہیں، آگے پہنچا سکتے ہیں، اس ذریعے سے کمپوز کرا لیں گے، جی انشاءاللہ مدرسے میں لاگو کر دیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا بنیادی طور پہ، یہ آپ کی آج ہدایت پہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا درخت ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے سخت گرمی میں، اب ویسے درخت جتنے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یار کھڑے ہیں، اس کو تھوڑا کاٹ کے نا راستہ کھلا ہو جائے گا گاڑی آنے جانے، ہاں سخت گرمی میں جب گزارا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بات، اگر کوئی بندہ چاہے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور سایہ حاصل کرے، اور کلاڑی اٹھائے اور اس کو کاٹنا بھی شروع کر دے، تو وہ درخت کے ساتھ ہی سایہ ہے، یہ علم استاد کے ساتھ، کیا بات ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ درخت کے ساتھ سایہ ہے نا، اسی طرح ہمارا جو علم ہے یہ استاد یہ کے بیٹا ساتھ۔ مثال لکھیں، بہت اعلیٰ مثال ہے، اس کو ایسے نہ جانے دیں، جی اس مثال کو لکھیں درخت دیکھیں کے۔ جی، درخت گرمی کے اندر ہم جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہوتے تو ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں،
تو سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، اس کو وقت بڑی راحت ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس درخت کو کاٹ دیں اور پھر اس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کیا ہمیں سایہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سایہ جو تھا وہ درخت کے ساتھ تھا۔ اسی طرح جو علم ہوتا ہے وہ استاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ جب ہم رابطہ رکھیں گے، یہی وجہ ہے ان 26 یا جتنے آداب لکھے ہوئے ہیں اس چیز کو سامنے رکھیں، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات، آپ ساری زندگی تیسری گلی میں استاد کا گھر تھا، اس طرف پاؤں نہیں پھیلایا، کیا بات، اس طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ اور پھر علم کے اندر کس طرح اضافہ ہوا، فرماتے ہیں میرا یہ معمول تھا، میرا یہ طریقہ کار تھا، جو میرے ساتھ برابر والا ملتا اس کے ساتھ میں تکرار کرتا، اور جو مجھ سے زیادہ علم والا ہوتا اس سے سیکھتا، اور جو کم والا ہوتا اس کو سکھا دیتا۔ کیا بات۔ اور اس کے اندر چند باتیں یہ بھی نقل کی ہیں۔ ایک بات یہ تھی استاد کے آداب کے حوالے سے، بادشاہ تھا ہارون الرشید، اس نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا، سبا قرات کے جو امام ہے امام کسائی، وہ پڑھا رہے تھے، ان کے پاس اپنے بیٹے کو بادشاہ نے داخل کرا دیا دینی تعلیم کے لیے۔ جب داخل کرایا تو کچھ عرصے بعد بادشاہ کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا اچھا میں گزر کے دیکھوں تو صحیح کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی اپنے بچوں کو داخل کراتا ہے اور وہ آ کے چیک بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں 5-5 6-6 سال منہ بھی نہیں دکھاتے، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف رسمی طور پر پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ کیا بات۔ تو بادشاہ گزرا، سواری پر سوار تھا، اس نے دیکھا حضرت صاحب وضو فرما رہے ہیں اور بیٹا جو ہے پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نیچے اترا اور بچے کو بھی تھپڑ رسید کیا، اور استاد صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہے حضور میں نے تو اس کو داخل کرایا تھا اس لیے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں، تو یہ پانی ڈال رہا ہے تو یہ کیوں نہیں آپ اس کو سمجھاتے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں دھو۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا دوسری بات یہ تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت حماد فرماتے ہیں جو آپ کے استاد ہیں، حضرت حماد آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے ہم زمان بھی ہیں اس نام کے، اور وہ فرماتے ہیں آپ کی جو استانی ہیں حضرت حماد کی گھر والی، وہ فرماتی ہیں 40 سال مسلسل سارے ہمارے گھر کے کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ 40 سال۔ کیا بات۔ آج میں نے بھی مدرسہ ہمارا بھی ہے چلا رہے ہیں، آپ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، تھوڑا سا کام کہہ دیا جائے نا حضرت، گھر جا کے بچے بتا دیتے ہیں استاد تو ہمیں کام کراتا ہے، اور یہ کام ممکن ہے یہ جو کام کرا رہے ہیں یہی آپ کو اتنا آگے لے جائے، شاید تعلیم بھی آپ کو اس میدان تک نہ پہنچا سکے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو مثنوی شریف کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جو خادم ہے، جو خدمت گزار ہے، ایک وقت آتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے، پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ کیا بات۔ پہلے وہ خادم ہوتا ہے۔ لکھے بھائی یہ پوائنٹ لکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خدمت گزار ہوتا ہے، خدمت کرنے والا، ایک وقت آتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے، یعنی ایک وقت یہ ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جی وہ خادم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے، یعنی اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی اب دیکھیں ہمارے مشائخ کا کیا، ایک وقت خادم ہوتا ہے، ایک وقت خادم ہوتا ہے، پھر مخدوم یعنی اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو لے آتے ہیں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لیں سبحان اللہ، آپ کے مرشد جو تھے انہوں نے فرمایا یہ بارش کا موسم ہے، یہ جو چھتیں ہیں اس کو لپائی کرنی ہے، اس گارا بنا کے کام کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کل فجر کے بعد یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تو سارے جو جتنے بھی تھے مریدین اور چلے گئے، انہوں نے کہا ڈیوٹی تو فجر کے بعد شروع ہو گئی، اچھا فجر کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں گئے، آپ رہ گئے ادھر، راتوں رات گارا بنا اور کام شروع کر دیا۔ جب فجر ہوئی آپ آئے، تشریف لائے، دیکھا چھتیں تو مکمل ہے، کام ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے تو فجر کے بعد کہا تھا، تو نے راتوں رات کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور فجر کے بعد شروع کرتے پھر کوئی اور خدمت لے جاتا، میں نے کہا پہلے ہی کر دے تاکہ کسی اور کو مجھے موقع مل جائے خدمت کرنے کا۔ اور یہ بھی آتا ہے ایک کنواں تعمیر کرنا تھا، جی کنواں تعمیر کرنا تھا،
آپ کی ڈیوٹی لگا دی. انہوں نے کہا عرض کیا حضور دعا آپ کر دیں, یہ کر میں لیتا ہوں. گارا بنایا اور شروع کر دیا, آپ نے دعا کر دی. اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے خبر دی کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام پہ پیدا ہوا تھا, ایمان کے اوپر مرا ہے, اس کو دفنا دو, میں مرشد کی ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں جاتا. کیا بات ہے, میں یہ ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں جاتا. تو اس ڈیوٹی میں لگے رہے. جب کسی نے آپ کو بتایا, اب خود اندازہ لگائیں تو ان کے مرشد کے جذبات کیا ہوں گے جب اس خدمت اس انداز سے. پھر آپ نے بھی دستار اتار کر سر پر رکھ دی. تو آپ نے فرمایا اب جا کر دین کا کام کرو. پھر جہاں جہاں پہنچے ہیں, پھر جو آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. حتیٰ کہ ہندوؤں نے اگر مقدمہ بھی آپ پر درج کیا کہ یہ تو دیکھتے جاتے مسلمان کرتے جاتے ہیں, پھر جب عدالت میں پہنچے ہیں, جج اور وکیل بیٹھے تھے, جس طرف بھی انگلی پھرتے جائے, فرمایا اس کو کس نے پڑھا, اس کو, پھر سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے. 1300 ہندو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ پس منظر میں مرشد کی بات ماننا, استاد کی خدمت کرنا, بات ماننا اور وفاداری کے ساتھ, یہ انہوں نے تو یہ ڈیوٹی دی. اب ذرا ان کے مرشد کے بارے میں دیکھیں, خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ذرا اپنے مرشد کی کس طرح خدمت اور کیا معاملات تھے. بہت پانی تھا دریا کے اندر, طغیانی تھی, اور مرشد نے ڈیوٹی لگائی حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے دوائی لے کر واپس بھی آنا ہے, نماز بھی آپ نے یہاں آ کر پڑھانی ہے. تو آپ جب آئے, دیکھا دریا کے اندر اتنا پانی تھا اس وقت, اونٹ بھی اگر اس میں کھڑا کر دیا جائے, اونٹ سے بھی اوپر اتنی طغیانی تھی پانی کے اندر. اب دوائی بھی پہنچانی تھی, استاد کا مرشد کا حکم بھی تھا, نماز بھی پڑھانی تھی. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھ دیا, اور پھر کیا خیال ہے جب مرشد کے استاد کی وفاداری کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہوگا تو پھر پانی نے خود بخود راستہ دے دیا. پھر پہنچ بھی گئے, نماز بھی پڑھائی ہے اور دوائی بھی ٹائم پر پہنچائی ہے. یہ ان کا خلوص, سچائی, وفاداری. حضور فیض ملت اپنے بارے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اگر میرے استاد کا کوئی بچہ بھی آ جاتا ہے نا, تو اس کے کوشش کرتا ہوں پاؤں, ورنہ ہاتھ چومنے میں پیچھے نہیں رہ جاتا. اور بڑا, اور اساتذہ بھی آتے ہیں, اتنا احترام. بالآخر اساتذہ کرام مجھے منع کر دیتے کہ آپ اس مقام پر اس انداز سے نہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی شورا دیکھا, استادوں نے منع کر دیا کہ آپ اس انداز سے خدمت, اب تھوڑا اپنا کام بھی کریں, 40 سال تو آپ نے خدمت کر لی. تو یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا اسی طرح شیخ العزیز حضرت علامہ مولانا استاد مفتی امیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ساری خدمات جو میں نے سامنے رکھی ہیں, اس منظر میں ذرا ان کی شخصیت کو رکھیں تو وہ 100% اس پر پورے اترے ہیں. انہوں نے طلباء کو بھی نہیں دیکھا, ادارے کو بھی نہیں دیکھا, کئی آئے گئے مہمان کو بھی نہیں دیکھا, وقت کو کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا. استاد کی خدمت اسی طرح, استاد کی جب پہنچے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا میں مفتی ہوں, میں علامہ ہوں, میں فلاں ہوں, اور سالن کھانا کیا سے کیا, اور خود شاگرد بیٹھے تھے میرا خیال ہے, اگر 10 کو بھی اشارہ کر دیتے کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے انکار کرتا. لیکن انہوں نے استاد کی خدمت اور ہر انداز سے, اور ان کے اخلاص اور ان کی سچائی. اور میری تو جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے نا حضور, کسی معاملے میں بھی انہوں نے یا قرآن مجید کے متعلق یا درس حدیث یا کسی حدیث کے یا کسی مسئلے پر ڈسکس, کبھی کوئی دنیا کی تو بات میں نے ان کی ڈسکس سنی نہیں ہے. کیا بات, بے شک. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس زمانے کے علماء اگر ولی نہیں ہے تو پھر ولی ہے ہی نہیں, کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ولی. کیا بات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اس کو میں نے کوئی ریسرچ بھی کی ہے, دیکھا بھی ہے, سامنے بھی آیا, حوالہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے. فرمایا یہ جو سادات ہیں, فرمایا یہ میری پوچھ سے نکلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور جو شریعت کے علماء ہیں یہ فرمایا میرے سینے سے نکلے. دن رات خدمت. اور ایک قاری صاحب آ گئے, ساتھ مسجد تھی, آ گئے میرے پاس, وہ کہتے ہیں جی پہلے 5000 تنخواہ تھی اب 3000 ہو گئی. کیا بات. تو میں مسکرایا اس وقت, میں نے کہا سب کی آگے جاتی ہیں, آپ کے پیچھے آ رہی ہے تنخواہ. لیکن میں نے کہا ہم نے جو ڈیوٹی کرنی ہے نا, ہم نے تنخواہ کو دیکھ کے نہیں بلکہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے جس کے گھر کے اندر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اور قرآن مجید کے اندر پیسے کا کوئی معیار نہیں.
اللہ ताला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ जो सबसे इज़्ज़त आला है वो तकवे और परहेज़गारी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को इरशाद फरमाया। एक दफ़ा गुज़र रहे थे, एक मरा हुआ जानवर पड़ा था, फरमाया कोई इस मुर्दार के करीब जाएगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कोई नहीं जाएगा। फरमाया जिस तरह इसके करीब नहीं जाते तो इसी तरह फरमाया दुनिया की इज़्ज़त इतनी भी अल्लाह ताला के यहाँ इतनी भी नहीं है जितनी ये, फरमाया इतनी भी अल्लाह ताला के यहाँ मकाम नहीं, तो दुनिया दौलत इसकी कोई हैसियत नहीं। अब देखें हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती पर सवार हुए, किसी ने कहा ज़ूर, उस मलाह ने किराया मांगा, आपके पास पैसे नहीं थे। बार बार जब उसने मांगा नहीं थे, उसने मारना शुरू कर दिया, बहुत मारा, फिर मारा 2-3 मरतबा। आप जब बार बार वो कह रहा था ना, आपने इस तरह हाथ किया, जो मछलियाँ थी ना दरिया की, सब ने सोने का एक दिनार दिरहम बाहर निकाल दिया, मुंह के अंदर लेके बाहर आ गए। एक तरफ तो वो मार रहा था और एक तरफ जब उसकी नज़र पड़ी, आपने इस तरह करके ना मछली के मुंह से निकाल के सामने किया और वो कदमों में गिरा हुआ था, वो कदमों में गिरा हुआ था। तो इसलिए बाज़ औक़ात मौका आता है वो उलमा पर तशद्दुद भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, ज़्यादतियाँ भी करती हैं, फिर जनाजा उठता है, सारे शरीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए कुरान मजीद का ये फ़ैसला है, फरमाया तिलका अय्याम नुदाविलुहा, और भी एक आयत मुबारक है जिसका मतलब और तर्जुमा और मफ़हूम ये है, फरमाया हम दिनों को फेरते रहते हैं, दिन एक जैसे नहीं आते। एक वक्त होता है वो अमीर होता है फिर गरीब हो जाता है, एक वक्त होता है उसकी हुक्मरानी होती है, एक वक्त होता है हम लेते हैं, एक वक्त होता है मुश्किलात होते हैं, मसाइब होते हैं, तकलीफ़ात होती हैं, और वो आलम दीन खंदा पेशानी से और तबस्सुम से, ठीक है, और ऐसे मुश्किलात से मेरा ख्याल है किसी को बयान करें और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। लेकिन उस मर्द मुजाहिद को, मर्द कलंदर को ऐसी कैफियत दी थी, उन्होंने हर मुश्किल को जब भी बयान किया मुस्कुराते हुए, तबस्सुम करते हुए, और लगता ऐसे था वो तकलीफ़ समझ ही नहीं रहे थे, अल्लाह ताला का इनाम समझ रहे हैं इस बात को। तो हुजूर उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो नमाज जनाजे के अंदर तो जो इजहार हुआ है वो तो रुए ज़मीन पर सूरज की तरह, चाँद की तरह, 14वीं के चाँद की तरह वाज़े हो गया है। अब की सूरत हाल ये है, 17 साल मुझे भी हो गए नक्शबंदिया सिलसिले में 2005 से। उमूमन ये था, ये होता है हर उस्ताद के जो शागिर्द हैं और जहाँ हर मुरीद के जो पीर के जो मुरीद हैं वो अपने मशाइख का, बाकियों का नाम लेते हैं। अब जो नक्शबंदिया सिलसिले की हमारी 17 साल से महफ़िल हो रही है, जहाँ वो अपने मुर्शिद का नाम लेते हैं वहाँ पर उलमाए कराम का नाम लेकर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उनका जो फैज़ान है वो भी हुए ज़मीन पर आम है। वो बिला इम्तियाज़ बहुत सारे हल्के और मेरा ख्याल है बहुत सारे बयान करने वाले, उनकी तकरीर उस वक़्त तक ख़त्म, बल्कि दाता दरबार के जो मुफ्ती साहब हैं जो अभी जो हाज़िर हैं जुमा पढ़ाते हो, कई मरतबा उन्होंने भी नाम लिया है, क्योंकि अब ज़रूरी है नाम लेना, क्योंकि जो काम करता है फिर उसको सलाम किया जाता है, जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है, फिर उनका जिक्र आता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फरमाया तुम मेरा जिक्र करो तुम्हारे चर्चे होंगे, तुम्हारे डंके बजेंगे। अब बहुत सारे वो जिन्होंने काफ़ी अरसे तक नाम नहीं लिया था, अब उनकी ज़ुबानों पर भी आपका नाम आएगा और आता रहेगा। ये क्यों ना, जब बगदाद वालों ने उन्होंने ऐलान कर दिया वो वक्त के मुजद्दिद थे, बात ही उसके बाद ख़त्म हो गई। तो इसलिए इस दौर के उलमा के लिए जो आइडियल हैं, जो किरदार है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हर इदारे, हर तालिब इल्म, हर उस्ताद, हर शागिर्द को उनको सामने रख के, उस्ताद के साथ कितना ताल्लुक़ है, 12 साल तो फरमाते मैं उस्ताद के सामने बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, आगे कोई उस्ताद साहब ने बात की फिर उस पर तो वैसे पूछने सवाल जवाब के लिए वो अलग बात है। उस्ताद के सामने उस्ताद साहब ने कहा ऐसे तो फिर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे 12 साल इस तरह गुजर गए। और माँ बाप के आदाब किस तरह, माँ ने कहा जी मैंने आपको मारना है, थप्पड़ मारना है, तो जूती आगे करके अम्मी जान आप जूती मारें, तो क्या माँ बाप के आदाब और क्या उस्ताद के आदाब, और जब दौरे तालिब इल्म जब पढ़ाते थे, तदरीस करते थे, मुर्शिद के साथ कैसा ताल्लुक़, उधर पढ़ा रहे हैं, जब छुट्टी होती है जाके मुर्शिद खाने वहाँ ड्यूटी भी कर रहे हैं, काम भी मज़दूरों के कर रहे हैं। तो ये और सादगी इस अंदाज से इतना सादा और आज